دوستوں آداب، آج کا ہمارا موضوع ہے ہاکا، ہاکا کی ماہیت اور فن۔ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے ہاکا۔ افسانہ و غزل کی طرح ہاکا میں بھی اشارے کنایے سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی شرط ہے اختصار۔ ہاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور جیتی جاگتی تصویر کاری کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ہاکے کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا ہاکا پیش کیا جا رہا ہے اس کی کمزوریاں کاری کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی پیدا کرے اور ہاکا پڑھ کر وہ بے ساختہ کہے کاش اس شخص میں یہ کمزوریاں بھی نہ ہوتی۔ ڈاکٹر حلیق انجم لکھتے ہیں، ہاکا کا فن بہت مشکل اور گٹھن فن ہے۔ اسے اگر نثر میں غزل کا فن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جس طرح غزل میں طویل مطالب بیان کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہاکے میں مختصر الفاظ میں پوری شخصیت پر روشنی ڈالنی پڑتی ہے۔ ہاکا نگاری کا فن ہاکا نویس سے کئی چیزوں کا طالب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخصیت کو الفاظ و زبان کے ذریعے حیات نو بخشی جائے۔ دوسرے زیر مطالعہ شخصیت کو اس کے اصلی رنگ و روپ اور اس کے ماحول میں پیش کیا جائے۔ اس کی تحریر صرف حقیقت کی عکاسی کرے، اس کے علاوہ اپنے جذبات اور جوش کو اعتدال میں رکھ کر ہمدردی لیکن غیر جانبداری کے ساتھ تمام مواد کو اس طرح ترتیب دے کہ شخصیت کی سیرت کے محسوس و منفرد پہلو ہو سکے۔ اس کے ساتھ وہ قاری میں بھی اس شخصیت کے لیے ویسا ہی ہمدردانہ جذبات پیدا کر دے جو وہ خود رکھتا ہے۔ شخصیت کا مطالعہ متوازن ہو اور اس کے ساتھ وسعت نظری بھی لازمی و ضروری ہے۔ واقعات صحت کے ساتھ پیش کیے جائے۔ ہاکا نگار اپنے موضوع میں صاحب ہاکا کے لباس، بول چال، وضع قطع اور رہن سہن کو گھر کے کاٹ کباٹ کے ساتھ ویسا ہی پیش کرے جیسا کہ اس نے اسے دیکھا ہے اور اپنی فنکاری سے ماضی کو حال کی صورت عطا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاکا نگار کی مشاہدے کی قوت کافی تیز ہو اور وہ دلچسپ اور خصوصی باتوں تک رسائی حاصل کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ ہاکا دراصل ہاکا نگار کی بصارت، ذہانت اور مصورانہ مہارت سبھی کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاکا نگار کو مخالف و موافق دونوں چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں۔ ہاکا نگار کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ دیانت داری اور صاف گوئی سے کمزوریاں اور خوبیاں دونوں بیان کرے۔ دراصل ہاکا سچائی سے مرقع کشی، عمدہ تربیت، دیانت داری، اظہار کی جرات، شعور افراز، الفاظ میں شخصیت کے ظاہری اندرونی حالات کا بیان، وحدت تاثر، محروزی انداز، شخصیت کے بعض تخلیق وغیرہ فنی لوازم کا متقاضی ہے۔ ہاکا نگار کا اصل فوکس کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ ہر ایک شخصیت کو محسوس شکل و صورت، اخلاق و عادات، اعمال و افعال، سیرت و کردار، ذہن و فکر کی صلاحیتیں قدرت کی جانب سے عطا کی گئی ہیں۔ کسی شخصیت کا مطالعہ نہ صرف اس کی خارجی بلکہ داخلی دنیا کا مطالعہ بھی ہوتا ہے۔ ہاکا کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ موضوع کی تصویر کو اس کے اپنے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرے۔ بقول آمنہ صدیقی، اسے صرف فرشتہ یا انسان بنا کر نہ پیش کیا جائے بلکہ اسے ان دونوں کا مجموعہ ہی رہنے دیا جائے کیونکہ اس مجموعہ کا نام انسان ہے۔ غرض ہاکا نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، ایک کسی دلاویز شخص کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخ کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی ہاکا ہے۔
اردو خاکہ نگاری میں صرف محسوس یا ایک ہی طرح کے افراد کو موضوع نہیں بنایا گیا، بلکہ علماء، وزیر، سیاست دان، ثقافی، مقرر، محقق، فلسفہ ناقد، شاعر، ادیب، مترجم، طنز نگار، مزاح نویس، ذاتی دوست اور معمولی و عظیم ہستیاں سبھی قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ اردو میں ادب کی دنیا سے ہٹ کر زندگی کے غیر شعبوں سے تعلق رکھنے والے عظیم و شہرت کے حامل افراد کے خاکے نسبتاً کم تعداد میں لکھے گئے ہیں۔ عام اشخاص کو بھی خاکہ نگاروں نے اپنا موضوع بہت ہی کم بنایا ہے۔ بعض خاکہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر کامیابی کے ساتھ قلم اٹھایا ہے، مثلاً مولوی عبدالحق کے نامدیو مالی اور رشید احمد صدیقی کے کندن وغیرہ۔ خاکہ نگار کو خاکے کے لیے جو مواد حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں، مثلاً ذاتی معلومات، خطوط، شاعری، دیگر تصانیف، محاضرات، اقوال وغیرہ۔ شخصی خاکوں میں مواد کی فراہمی کا پہلا اور اہم ذریعہ تو خود خاکہ نگار کے ذاتی معلومات ہیں، یعنی شخصیت کی سیرت و صورت، گفتار و کردار، عادات و اطوار اور اقوال وغیرہ کے متعلق ایک خاص نوعیت کی واقفیت یا خود نوشت مواد کی فراہمی جس میں موضوع کا اپنا انکشاف ہو۔ دوسرے ذرائع سے جو مواد حاصل ہوتا ہے وہ لازمی طور پر ان ذرائع سے متاثر بھی ہو جاتا ہے، مگر اس میں وہ تازگی نہیں ہوتی جو موضوع سے براہ راست مواد حاصل کرنے میں ہوتی ہے۔ دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں خاکہ نگاری کے فنی لوازمات۔ اختصار۔ خاکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف خاکہ ہو۔ مختصر افسانہ نگاری کی طرح شخصی خاکہ نگاری کا ایک فنی وصف اس کا اختصار ہے۔ اختصار سے محض لفظوں کی کفایت مراد نہیں، بلکہ وہ کفایت الفاظ مراد ہے جس میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کیفیت ہو۔ خاکہ نگاری کی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ طویل اور مختصر ہیں۔ عبدالحق کا لکھا ہوا مختصر خاکہ حکیم امتیاز الدین، یہ صرف 1.5 صفحے پر مشتمل خاکہ ہے۔ فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا طویل خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ طویل خاکہ کی اچھی مثال دوزخی اور نذیر احمد کی کہانی کے علاوہ گنج گوہر، گنجائے گرامائے کے بعض خاکے ہیں۔ طویل خاکہ کے مقابلے میں مختصر خاکہ کو بہتر اور اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مختصر خاکے میں واقعہ اسی قدر اختصار اور شخصیت اس قدر جامعیت پیش کی جاتی ہے کہ قاری کا ذہن اس کا بھرپور تاثر قبول کرتا ہے اور اسے پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وحدت تاثر۔ نقادان ادب کے تحریروں میں 3 وحدتوں کا ذکر ملتا ہے، جو وحدت زمان، وحدت مکان اور وحدت عمل۔ وحدت تاثر کے متعلق احتشام حسین کہتے ہیں اسے چوتھی وحدت قرار دے سکتے ہیں، چونکہ تینوں وحدتوں کا اصل مقصد وحدت تاثر کا پیدا کرنا ہے، اس لیے یہ وحدت پہلی 3 وحدتوں کا لازمی اور مشقی نتیجہ کہی جا سکتی ہے۔ افسانے میں وحدت تاثر پائی جاتی ہے، لیکن خاکہ اور افسانوی وحدت تاثر میں فرق ہے۔ افسانہ اور ڈرامے میں مصنف کوئی واقعہ یا کسی کردار کا نقشہ پلاٹ کی مدد سے ایک خاص ترتیب پر توازن کے ساتھ اس طرح ابھارتا ہے کہ ایک محسوس وحدت تاثر پیدا ہو سکے، جبکہ خاکہ میں ایک تاثر کسی پلاٹ یا کردار کی تعبیر ہوتا ہے۔ خاکہ کا مقصد ہی کسی شخصیت کے متعلق تاثر کو پیش کرنا ہے۔ تیسرا ہے کردار نگاری۔ خاکہ میں کردار نگاری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ خاکہ کا موضوع کوئی شخصیت ہوتی ہے، یہ شخصیت اپنی انفرادی خصوصیات رکھتی ہے، ان خصوصیات کو اجاگر کرنا ہی دراصل خاکہ نگاری کا اہم مقصد ہے۔ اس اعتبار سے کردار خاکے کا ایسا بنیادی جزو ہوتا ہے جس کے بغیر خاکہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی ادیب تومس اووربری جو خود ایک اچھا خاکہ نگار کردار کی تعریف اس الفاظ میں کی ہے:
خاکہ ایک تصویر ہے، حقیقی یا شخصی، جسے مختلف رنگوں میں جاتا ہے اور یہ سب رنگ ایک سایہ یا عکس سے جگمگ اٹھتے ہیں۔ چوتھا ہے واقعہ نگاری۔ خاکہ میں محض کسی شخص کی سیرت اور کردار کی خصوصیات بیان کی جاتی ہے، بلکہ پڑھنے والوں کو ان کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کردار کی خصوصیت کو واقعہ کے پس منظر کے ساتھ پیش کیا جائے۔ شخصی خاکوں میں زندگی کے حقیقی واقعہ کو سامنے رکھ کر ان میں سے چند ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو موضوع کی سیرت کو پوری طرح بے نقاب کر سکے۔ ضروری ہے کہ صرف دو ایک اہم واقعہ منتخب کیا جائے جن سے کوئی خصوصیات پوری طرح نمایاں ہو سکے۔ ان انتخاب میں دلچسپی کے عنصر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ غیر شخصی خاکوں میں مصنف کو زیادہ آزادی حاصل رہتی ہے، کیونکہ یہاں واقعات کے انتخاب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مصنف خود واقعہ اختراع کرتا ہے۔ واقعہ نگاری میں کئی باتوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو واقعہ کا وقت، دوسرے وہ مقام جہاں پر واقعہ ظہور پذیر ہوا، اور تیسرے ماحول اور اس کی جزیات کی عکاسی ہے۔ منظر کشی۔ منظر کشی دراصل واقعہ نگاری کا ایک جزو ہے۔ کسی چیز کا، کسی حالت کا یا کسی کیفیت کا بیان اس انداز سے کیا جائے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے بھر جائے، جیسے دریا کی روانی، جنگل کی ویرانی، باغ کی شادابی، پھولوں کی مہک، خوشبو کی لپٹ، صبح کی شگفتگی، شام کی دلاویزی وغیرہ کے بیان اس طرح ہو کہ وہ منظر نظروں کے سامنے گھوم جائے اور مدت تک اس کا نقش ذہن پر رہے۔